اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 دسمبر 1906 مسجد اقصی قادیان دارالمان۔ فرمایا دن رات ہم اپنے منصب کی وجہ سے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ عیسائی مذہب کی غلطیوں سے لوگوں کو آگاہ کریں، اور ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو باوجود عیسائی ہونے کی کوئی تعلق نہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کے احسانوں میں سے ایک نشان ہے جو اس نے ہمارے لیے ظاہر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس درخت کا نشو و نما کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اچھی زمین تجویز ہوتی ہے جہاں وہ لگایا جاتا ہے، اور اس کی آب پاشی اور نشو و نما کے دوسرے سامان وہاں اسے بہم پہنچائے جاتے ہیں، اور جسے ستیہ ناش کرنا چاہتا ہے اسے ایسی زمین میں جگہ ملتی ہے جہاں وہ کچلا جاتا ہے۔ بس اسی طرح پر یہ بیج جو ہمارے سلسلے کا بیج ہے ایسی زمین میں لگایا گیا ہے جو اس کی ترقی اور نشو و نما کے لیے بہت ہی مفید اور مبارک ہے، کیونکہ یہاں کوئی آفت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ ہے، اور اس کا بڑا بھاری ذریعہ یہ گورنمنٹ ہے۔ جبکہ یہ احسان ہم پر ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اس احسان شناسی کے بعد اس کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ قرآن مجید میں فرماتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان آیت 61۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ مسلمان احسان کرے تو اس کے بدلے میں احسان کرو، اور اگر غیر مذہب والا کرے تو نیز نہیں کرو۔ یہ تو خبیث کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی منشا ہے کہ کوئی ہو جو احسان کرتا ہے اس کے ساتھ احسان کرنا فرض ہے۔ احسان کی تو یہ طاقت ہے کہ اگر ایک کتے کو تم ٹکڑا ڈال دو تو وہ بار بار تمہاری طرف آئے گا، خواہ تم اسے مار کر بھی نکالو، مگر وہ تمہیں دیکھ کر اس احسان کے شکریہ کے لیے دم ہلا دے گا۔ پر وہ انسان تو کتے سے بھی بدتر ہے، وہ انسان تو کتے سے بھی بدتر ہے جو انسان ہو کر احسان شراسی سے کام نہیں لیتا۔ میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ان نادان، تنگ خیال اور سفلہ مزاج ملاؤں سے نفرت اور پرہیز کریں جو بغاوت پسند ہیں اور نہا خون کر کے غازی بنتے ہیں۔ میری جماعت کے ہر فرد کو لازم ہے کہ وہ گورنمنٹ کی قدر کریں اور پوری اطاعت اور وفاداری کے ساتھ اس کے احسانات کے شکر گزار ہوں، اور یقیناً سمجھ لیں کہ جو شخص مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ غرض اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے اس سلسلہ کو گورنمنٹ انگلیشیا کی حکومت میں قائم کیا جو آزادی پسند اور امن دوست گورنمنٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے یہ دوسرا احسان ہے کہ اس نے اس سلسلے کو پنجاب میں قائم کرنا پسند فرمایا اور اس سرزمین کو اس کے لیے منتخب کیا۔ ہندوستان بھی تو تھا، پھر کیا وجہ ہے اور اس میں کیا حکمت ہے کہ پنجاب کو ترجیح دی؟ اس میں جو حکمت ہے وہ تجربے سے معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب کی زمین نرم ہے اور اس میں قبول حق کا مادہ ہندوستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ مجھے کئی مہینے تک دلی اور دوسری جگہ رہنے کے اتفاق ہوا ہے، مگر انہیں قبول نہیں کیا، اور برخلاف اس کے پنجاب میں لوگوں نے مجھے اس وقت قبول کیا جب دوسروں نے نہیں کیا، حالانکہ میں نے ان کو اپنے دعوے کے دلائل سنائے، قرآن اور حدیث کو ان کے سامنے پیش کیا، نشانات پیش کیے، مگر انہوں نے نہیں مانا الا ماشاء اللہ۔ بس یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس ملک میں اس نے اس سلسلے کو قائم کیا۔ علاوہ بری یہ ملک حق رکھتا تھا کہ یہ سلسلہ قائم ہو، کیونکہ 40-50 برس تک سکھوں کا دھکا کھا چکا تھا۔ بچوں کو تو ان دکھوں اور تکلیفوں کی خبر نہیں، اور میں بھی اس وقت بچہ تھا، اس لیے پورا علم تو نہیں، مگر جس قدر علم مجھے ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے رویت کا علم ہوتا ہے۔ اس وقت اگر بانگ دی جاتی تو اس کی سزا بجوز اس کے اور کچھ نہیں ہوتی تھی کہ بانگ دینے والا قتل کیا جاوے۔ حالانکہ یہ لوگ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب وہ شنکھ وغیرہ بجاتے ہیں تو ہم کبھی ان کے مزاحم نہیں ہوتے اور نہ انہیں تکلیف دیتے ہیں، مگر بانگ سے انہیں ایسی ضد تھی کہ جو ہی کسی نے دی وہ قتل کیا گیا۔ جس جگہ میں اس وقت کھڑا ہوں یہ کارداروں کی جگہ تھی اور دارالحکومت نہیں بلکہ دارالظلم تھا۔ جب انگریزی عدالت کا شروع میں دخل ہوا
اس وقت یہاں ایک کاردار رہتا تھا، اس کا ایک سپاہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اس نے ملا کو کہا کہ بانگ دے، مگر ملا نے بہت ہی آہستہ آہستہ بانگ کہی۔ سپاہی نے کہا کہ اونچی آواز سے بانگ کیوں نہیں دیتا جو دوسروں تک بھی پہنچ جائے؟ ملا نے کہا کہ میں اونچی آواز سے بانگ کیوں کر دوں؟ کیا میں پھانسی پہ چڑھوں؟ اس پر میں اونچی آواز سے بانگ کیوں کر دوں؟ کیا میں پھانسی چڑھوں؟ اس پر سپاہی نے کہا نہیں، تو کوٹھے پر چڑھ کر بہت اونچی آواز سے بانگ دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلطنت کی تبدیلی ہو چکی ہے۔ آخر جب ملا نے سپاہی کے کہنے سے بلند آواز سے اذان دی تو ایک شور مچ گیا اور کاردار کے پاس جا کر شکایت کی گئی کہ ہمارے آٹے بھرشٹ ہو گئے اور ہم اور ہمارے بچے بھوکے رہے، ہم پر ظلم ہوا۔ اس پر کاردار نے کہا کہ اچھا پکڑ لاؤ۔ ملا پکڑ کر لے گئے۔ وہ نیک بخت سپاہی بھی ملا کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب ملا کاردار کے سامنے گیا تو کاردار نے اس سے پوچھا کہ تو نے بانگ دی ہے؟ سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اس نے نہیں دی، بانگ تو میں نے دی ہے۔ جب کاردار نے یہ سنا تو اس نے شکایت کرنے والوں کو کہا کہ اندر جا کر بیٹھو، لاہور میں تو گائے ذبح ہوتی ہے۔ اذان بھی ایک اسلامی دعوت ہے، اور اس حالت میں اسلام کی اجمالی دعوت ہے۔ حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ مسلمان ہو جاؤ، مگر یہ لوگ اسلام کے دشمن تھے، اس لیے اس بانگ کے دشمن تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہوشیارپور میں ہوا۔ وہاں کسی شخص نے بانگ دی تو اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا۔ صاحب ضلع نے اس مقدمے کو نہایت حیرانی سے سنا۔ انہیں حکم دیا کہ اس شخص کو حاضر کرو۔ چنانچہ جب وہ حاضر ہوا تو اسے کہا گیا کہ اچھا بانگ دو، اور جس قدر اونچی آواز سے تم نے وہاں دی ہے اسی قدر آواز سے یہاں بھی دو، اور اپنے سر رشتہ دار کو بھی کہا کہ تم بھی خیال رکھو اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے۔ بانگ دینے والے نے آہستہ آواز سے بانگ دی، جو شکایت کرنے والے نے کہا کہ اس نے اونچی آواز میں دی تھی، اب یہاں آہستہ دیتا ہے۔ تب اسے کہا گیا کہ خوب زور سے دو۔ آخر اس نے بانگ دی۔ جب وہ ختم کر چکا تو صاحب نے فرشتہ سے پوچھا کہ تمہیں کیا کچھ تکلیف ہوئی؟ اس نے کہا نہیں صاحب۔ صاحب نے کہا کہ ہم کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور اسے کہا کہ جاؤ، بے شک جا کر بانگ دو، کچھ حرج نہیں ہے۔ اب خیال کرو کہ انگریزوں کا قدم کس قدر مبارک ہے، اور ان کے آنے سے کس قدر ترقیات ہوئی ہیں۔ کتابوں کی اشاعت ہی کی طرف دیکھو کیسی ہو رہی ہے۔ ایک شخص قمے شاہ نام کہنے لگا کہ میرے مرشد ہمیشہ صحیح بخاری کی تلاش میں رہا کرتے تھے اور 5 وقت اس کے ملنے کے لیے دعا کرتے تھے، اور کبھی کبھی مایوس ہو کر رونے لگتے تھے، اور اس قدر روتے کہ ہچکیاں بن جاتی تھیں۔ اور اب یہ حال ہے کہ صحیح بخاری 3-4 روپے کو مل جاتی ہے، لیکن اس وقت یہ حال تھا کہ کسی ملا کے پاس بھی اگر کوئی کتاب ہو تو بس کن قدوری کافیہ تک ہی اس کی تعداد ہو سکتی تھی، اور اس وقت اس قدر خزانے نکل آئے ہیں کہ کوئی ان کو گن بھی نہیں سکتا۔ غرض میں سچ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا قدم ڈالنا اس سلسلے کے لیے بطور ارہاس تھا۔ ارہاس یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز کے ظہور سے پہلے علامات ظاہر ہوں۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ یہ کیسے صاف صاف نشان ہیں۔ کتابوں کے ذخیرے نکل آئے، ان کے چھاپنے اور شائع کرنے میں ہر قسم کی آسانیاں ہو گئیں۔ ارکان مذہبی کے ادا کرنے میں کوئی روک اور مزاحمت نہیں، کوئی بانگ اور نماز سے روک نہیں سکتا۔ یا تو وہ وقت تھا کہ گائے کے بدلے خون ہو جاتے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک وقت سکھوں کے عہد میں ماض ایک جانور کے لیے 7,000 آدمی مارے گئے، اور بٹالے کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ بھنڈاری جو وہاں کے رئیس ہیں، ان کی حکومت تھی۔ ایک سید شام کو دروازے میں داخل ہوا تو وہاں گائے بھینسوں کا بڑا ہجوم تھا۔ اسے تلوار کی نوک سے ایک گائے کو ہٹایا، جس کی وجہ سے اس کی دم کے پاس ذرا سی خراش ہو گئی۔ برہمنوں سے پکڑ کر لے گئے اور ایک جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ اس قسم کے ظلم اور سختیاں ہوتی تھیں۔ اب بتاؤ کہ ہم لوگ جنہوں نے اس قدر مصیبتیں اٹھائی ہیں اگر اس کا انکار کریں تو پھر خدا کا انکار کرنے والے ٹھہریں گے۔ اس وقت ایسا امن ہے کہ جو چاہے اور جس طرح چاہے عبادت کرے، بانگ دے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ خدا تعالیٰ کی اس نعمت گورنمنٹ انگلیشیا کا شکریہ ادا کریں اور اس کی قدر کریں، مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں نے جیسا شکر گزاری کا حق تھا ادا نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب امن ہو گیا تھا تو خدا تعالیٰ کی طرف زیادہ توجہ کرتے اور عبادت میں مشغول ہوتے، مگر نماز تو درکنار، بانگ تک کے روادار نہیں، بلکہ ناگفتنی عیبوں میں مبتلا ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ امن تو اس لیے تھا کہ نیکی میں ترقی کرے، مگر انہوں نے اس کے برخلاف کیا۔ یہ سچ ہے کہ امن کی حالت
دو پہلو رکھتی ہے، خواہ انسان نیکی میں ترقی کرے یا شراب خانے میں چلے جاوے۔ مگر میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، مگر ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پنجاب میں یہ سلسلہ کیوں قائم ہوا۔ سکھوں کا زمانہ ایسا تھا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکے میں قریش کا زمانہ تھا۔ اب تک بھی ان کے عہد کو گزرے 50-60 سال ہونے کو آئے، پھر بھی دوسرے ہندوؤں کی نسبت ان کی حالت وحشیانہ پائی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسانی فطرت کا تنزل ہو گیا تھا اور قریب تھا کہ لوگ جانوروں کی سی زندگی بسر کرنے لگے، صرف دم کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بعض کی حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی مسلمانوں سے بعض کی حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے کچھ پہن لی تھی اور سکھ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کچھ پہن لی تھی اور سکھ ہو گئے تھے۔ اس لیے یہ ملک حق رکھتا تھا کہ خدا تعالیٰ اس سلسلے کو یہاں ہی قائم کرتا، کیونکہ جو ملک زیادہ جہالت میں ہو اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو۔ یہی وجہ تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کا حق سب سے بڑھ کر تھا، کیونکہ وہاں کی حالت ایسی خراب ہو چکی تھی کہ کسی دوسری جگہ اس کی نظیر پائی نہیں جاتی تھی۔ ان کی حالت ایسی وحشیانہ تھی کہ اس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آ جاتی ہے۔ وہ بالکل خلی اور رسن ہو چکے تھے، قمار باز وہ تھے، شراب خور وہ تھے، یتیموں کا مال مار کر کھا جاتے تھے، زنا کرنے میں دلیر اور بے باک تھے، غرض خیانت بددیانتی اور ہر قسم کے فسق و فجور اور معصیت میں دلیر تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آتے جہاں نہ حقوق اللہ کی پرواہ کی جاتی تھی اور نہ حقوق العباد کی کوئی رعایت باقی تھی۔ جیسے کہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ ذکر قرآن مجید میں کیا ہے کہ اگلے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے وقت ایسے ایسے خبیث موجود تھے کہ ان کے مختلف بدیاں ذکر کی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس قدر بدیاں مختلف اوقات میں پیدا ہوئیں وہ سب آپ کے وقت میں جمع ہو گئی تھیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ زمانہ بتبع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو پکار کر بیان کر رہا تھا، اور یہ ایک امر آپ کے سچائی کی دلیل ہے، اور یہ ایسی واضح دلیل ہے کہ اس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔